تو یہ دوسرا عقیدہ توحید کا سمجھ آ گیا۔ اسی طرح آگے مختلف عقائد چلتے جائیں گے۔ رسالت کے متعلق کچھ عقائد سمجھ لیں۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کے بارے میں یہ بنیادی بات سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک نظام بنایا ہے۔ ایک نظام کچھ یوں چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیج کے اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو صحیح علم بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پاک بندوں کو مبعوث کیا، جنہیں ہم رسول اور نبی کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر وحی کو اتارا، اللہ نے ان کے اوپر اپنا کلام اتارا اور ان کے ذمے یہ بات لگائی کہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو انبیاء اور رسول یہی کرتے، کلام اللہ سے لیتے، دنیا کو دیتے، ہدایت اللہ سے لیتے تھے، دنیا کو دیتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے بھی یہی کام تھا۔ حضور علیہ السلام قرآن لیتے، اللہ سے دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ تو یہ رسول کی بنیادی ایک بات سمجھ آ گئی کہ جو ہدایت اللہ سے لیتے ہیں اور دنیا کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو رسالت کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ رسالت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، مقرب بندے، اللہ کے سفیر بن کے ہمارے پاس، اللہ کے پیغمبر بن کے اور اس کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ تو انبیاء اور رسول کو اللہ نے منتخب کیا تو انسانوں میں سے کیا۔ انبیاء اور رسول جو تھے وہ انسان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو انسان تھے۔ حضرت آدم تھے انسان، حضرت نوح وہ بھی انسان، حضرت ابراہیم بھی انسان، حضرت یعقوب بھی انسان، حضرت اسحاق بھی انسان، حضرت اسماعیل بھی انسان، اور حضرت عیسیٰ بھی انسان، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ انبیاء کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے۔ کوئی نبی اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا، کوئی نبی نور نہیں بن کے آیا، بلکہ انبیاء اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ انسان ہیں۔ انبیاء کو اللہ انسانوں میں سے منتخب کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو انسانوں کے لیے بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور انسانوں کی ہدایت انسان کے ذریعے سے ممکن تھی، فرشتے کے ذریعے سے ممکن نہیں تھی، کیونکہ فرشتے کے وہ حالات نہیں ہوتے جو انسان پہ پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ رسول فرشتوں کو بنا کے بھیجتا، نورانی مخلوقات کو بھیجتا، تو نورانی مخلوقات کے مختلف خواص مختلف ہوتے ہیں، انسانوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، انہیں کھانے کی ضرورت نہیں، انہیں پینے کی ضرورت نہیں۔ نورانی فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اب جب مجھے کھانے پینے کے آداب کی ضرورت ہوتی، میرا نبی تو فرشتہ تھا، مجھے وہ کھانے پینے کے آداب کیسے سکھاتا؟ اللہ نے کہا میں نے اسی لیے فرشتوں کو رسول نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کو رسول بنایا ہے۔ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، تاکہ اگر امت کو کھانے پینے کے آداب کی ضرورت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام بتائیں گے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، اس طرح سے کھانا۔ تو یہ سارے آداب انسانوں کو بتا سکتا ہے، فرشتہ انسان کو نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو انسانوں میں سے منتخب کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی باعتبار بشر تھی۔ حضور علیہ السلام بشر بن کے آئے تھے، انسان بن کے آئے تھے۔ لیکن یہاں بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک انسان میں اور آپ ہوتے ہیں، ایک انسان ہماری دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور ایک انسان نبی ہوتے ہیں۔ انسانیت میں فرق ہوتا ہے، ہماری اور نبی کی بشریت ایک جیسی نہیں بلکہ فرق ہے۔ اللہ نے نبی کو خصوصیات عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت انبیاء پہ وحی نازل کرتا ہے، ان کی بشریت میں اور انسان عام کی بشریت میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ بڑے دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو بھائی یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور ہماری جیسے انسان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عام بشر ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ حضور علیہ السلام کا مرتبہ سب سے بلند ہے، حضور کا مقام سب سے بلند ہے۔ ہم عام انسان ہیں، نبی خاص بشر ہوتے ہیں، نبی کے اندر اللہ صفات رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سمجھ لیجئے، نبی علیہ السلام کے وجود کو اللہ پاک نے جنت کی مٹی سے بنایا، اور عام انسان کے وجود کو دنیا کی مٹی سے بنایا۔ تو دنیا کی مٹی کے اندر مختلف خصائص، دنیا کی مٹی کے اندر مختلف چیزیں، یعنی دنیا کی مٹی کے اندر بدبو بھی ہے، دنیا کی مٹی کے اندر غلاظت بھی ہے۔ اسی لیے عام انسان جو ہوتا ہے
وہ کبھی بدبودار ہوتا ہے، کبھی خوشبودار ہوتا ہے، کبھی انسان کے جسم سے خوبصورتی جھلکتی ہے، کبھی وہ بدصورت ہوتا ہے، کبھی وہ کالا ہوتا ہے، کبھی گورا ہوتا ہے، کیونکہ میں اور آپ کو اور مجھے اللہ نے اس دنیا کی مٹی سے بنایا، اور انبیاء کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا، اور اس سے بڑھ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کو اللہ نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا، اور جنت الفردوس کی مٹی ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے، اسی لیے پیغمبر کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جنت کی مٹی میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے، نبی علیہ السلام کے چہرے سے نورانیت یوں چمکتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خصوصیات تھیں، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے، آپ کا دل مبارک جاگتا تھا لیکن آنکھیں سوتی تھی۔ میں اور آپ اگر سو جائیں ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، اگر جاگیں نیا وضو کرنے کی ضرورت۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے، سونے کے باوجود حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، سونے کے باوجود حضور کا وضو ختم نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت۔ تو رسالت کا عقیدہ یہ سمجھ آ گیا کہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں ان کی فضیلت و افضلیت و کمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہوتے بلکہ ان کی بشریت بہت اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ تیسرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ صحابہ کرام، صحابی، اہل بیت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ عام طور پہ یہ باتیں سنی جاتی ہیں، یہ صحابی ہے، یہ اہل بیت ہے۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو صحابی ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اس بندے کو جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو یا حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت پہ ان کی وفات ہو جائے، یعنی صحابی کے لیے ایمان شرط ہے، صحابی کے لیے ایمان شرط ہے، یعنی جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ لے یا نبی علیہ السلام انہیں دیکھ لیں اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہو جائے تو اس بندے کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، صحابہ تمام کے تمام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو محفوظ بنایا ہے، صحابہ تمام کے تمام وہ ہیں جو معیار حق ہیں، صحابہ تمام کے تمام حجت ہیں، صحابہ تمام کے تمام تنقید سے بالا تر ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ جس صحابی کا نام لیا جائے گا وہ عزت سے لیا جائے گا، جس صحابی کا نام لیا جائے گا وہ احترام سے لیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اگر ہمیں ہدایت ملی ہے تو وسیلہ صحابہ بنے ہیں، اگر قرآن ملا ہے وسیلہ صحابہ بنے ہیں، اگر جنت ملے گی تو اس کا وسیلہ بھی صحابہ بنیں گے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنتی، اگر کوئی پہلے ایمان لے کے آیا وہ بھی جنتی، اگر کوئی بعد میں ایمان لے کے آیا وہ بھی جنتی۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ سمجھ آ گیا کہ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، ہم صحابہ کا عشق رکھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تمام اہل بیت یہ صحابہ میں شامل تھے اور ان کی عزت بھی، صحابہ کرام کی عزت بھی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، نفرت ہو، صحابہ کی نفرت ہو، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن وہی ہوگا، جنت اسے ملے گی جس کے دل میں صحابہ کی عزت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی عزت ہوگی، ان کی محبت ان کے دل میں ہوگی اور ان کے طریقے کو اپنائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو ان حضرات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رنجش اپنے دل میں رکھنا، کسی قسم کی کوئی غلط بات اپنے دل میں رکھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرما دیا کہ میں نے ان تمام سے یہ وعدہ کر دیا، میں نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جو پہلے ایمان لے کے آئے ہو، جو بعد میں ایمان لے کے آئے ہو، صحبت مصطفیٰ کی برکت سے، حضور کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ نے سب کے لیے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے،
لیکن میری اور آپ کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہمارے اعمال کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ہر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، جنت ملے گی یا جنت نہیں ملے گی۔ ہمارا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ایسی بلند ہستیاں تھیں، نبی علیہ السلام کی قرب کی برکت سے، حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا تھا، اللہ نے ان کو ایسی فضیلت عطا کی تھی کہ لوگوں کو جنت میں جانے کی خوشخبری قیامت کو ملے گی۔ صحابہ کو جنت میں جانے کی خوشخبری اللہ نے دنیا میں عطا فرما دی تھی۔ تو ان حضرات کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ان کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات کوئی انسان کرتا ہے، کوئی غلط بات انسان پھیلاتا ہے، اس بندے کی بات کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مل جائے گا، حضور کے ساتھ مل جائے گا، ادنا سی ادنا چیز اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ مل جائے اللہ اسے بھی عزت عطا کر دیتے ہیں، اور اگر صحابہ حضور کے ساتھ مل گئے تو اللہ نے انہیں بھی عزت عطا کر دی تھی۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد